بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے نزدیک قرآن مجید کی اصطلاح میں تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے شب و روز کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رکھ کر زندگی بسر کرے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات سے ڈرتا رہے کہ اس نے اگر کبھی ان حدود کو توڑا تو اس کی پاداش سے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم تقویٰ کے چند نمایاں مظاہر جاننا چاہیں تو وہ یہ ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی بندگی تقویٰ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارے۔ انسان کے لیے اصل میں آزمائش ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے یا کفران نعمت کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ انسان جب نافرمانی، سرکشی اور انتہا پسندی سے گریز کر کے اللہ تعالیٰ کے حدود کی پاسداری کرتا ہے تو گویا وہ تقویٰ کو اختیار کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر لحظہ اس بارے میں متنبہ رہے کہ اسے ایک روز احکم الحاکمین کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ ایک وقت وہ آنا ہے جب اسے اس کی ذمہ داریوں کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ جواب دہی کا یہی احساس ہے جو انسان کو زندگی کی راہ پرخار پر بچا کر اور دامن کو سمیٹ کر چلنے کا طرز عمل سکھاتا ہے۔ یہی احساس اور یہی رویہ اصل میں تقویٰ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کبھی آپ کانٹوں بھرے کسی راستے سے گزریں تو اس موقع پر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ صحابی نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی تقویٰ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ان میلانات پر قابو رکھے جو اسے بدی پر ابھارتے ہیں۔ وہ غصے پر قابو رکھے، جذبات کے سیل رواں کو حدود میں رکھے، رد عمل کی کیفیت میں مبتلا نہ ہو، نفرت اور کدورت کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دے، مادی لذات اور نفسانی خواہشات کو حدود میں رکھے۔ اسی طرح بطن و فرج کے تقاضوں کو اپنے دینی و اخلاقی وجود پر غلبہ نہ پانے دے۔ وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اسے اپنے نفس کے آگے نہیں جھکنا بلکہ اسے اپنے آگے جھکانا ہے۔ گویا تقویٰ سے مقصود نفس کو جھکانا ہے، اسے مارنا ہرگز نہیں ہے۔ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں اس حقیقت کو بڑی خوبی سے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، مگر میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے نفس کا گلا نہیں گھونٹ دینا چاہیے بلکہ اسے حدود کا پابند کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ زندگی بسر کرنا تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو دل جمعی اور خلوص نیت کے ساتھ انجام دے۔ وہ ان حقوق کو ادا کرے جو اس کی انفرادی حیثیت میں اس پر عائد ہوتے ہیں، ان فرائض کو بجا لائے جو خاندان کے اندر اس پر لاگو ہوتے ہیں، ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جن کا تقاضا معاشرہ اور ریاست کرتے ہیں۔ یعنی آدمی اسی دنیا میں رہے، اسی میں اپنا رزق کمائے اور اسی میں اپنا فعال کردار ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اسے اپنی اس فطرت سے ہرگز انحراف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی کوشش اصل میں تقویٰ ہے۔ وہ دنیا میں اپنی معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرے، اپنے معاشی اور سیاسی مسائل کو حل کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا اصل مسئلہ آخرت کو بننا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں مرکزی نقطہ یہی ہے، یعنی مسئلے کو تبدیل کر دیا جائے، دنیا کے بجائے آخرت کو اصل مسئلہ بنا لیا جائے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اخلاقی وجود کی حفاظت تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے اخلاقی وجود کی نگہبانی کرتا رہے۔ یہ اخلاقی وجود ہی ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کا پورا شعور دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر وہ خیر و شر کے واضح ادراک کے ساتھ اچھا یا برا فیصلہ کرتا ہے۔
ہر اچھا فیصلہ کرتے وقت وہ ان اخلاقی اقدار اور ضوابط کو ملحوظ رکھتا ہے جو انسانیت کا شرف ہیں اور اس کے پروردگار نے اس کی فطرت میں ودیت کر رکھے ہیں۔ انہیں ہر انسان اپنے اندر ضمیر کی آواز کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ ان کا لحاظ کرتا ہے تو انسان ہے، اور اگر لحاظ نہیں کرتا تو پھر محض دو ٹانگوں کا ایک جانور ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اخلاقی وجود کی حفاظت اور نگہبانی سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے کہ یہ کام اس کے شایان شان ہے بھی یا اس کے شایان شان نہیں ہے، یعنی اس کا اخلاقی وجود اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، خیانت نہ کرے، ظلم سے اجتناب کرے، کسی کا حق نہ مارے، بے انصافی نہ کرے، عدل کا اہتمام کرے۔ اسی طرح اخلاقی وجود اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ ذمہ داریوں کو پورا کرے، حقوق کو ادا کرے، صداقت کا بول بالا کرے اور مخلوق خداوندی سے محبت کرے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملتی ہے اس پر پروردگار عالم کا شکر ادا کرے۔ مصیبت اگر اس پر آتی ہے تو اس پر صبر کرے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے۔ غرض یہ کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر کان لگائے رکھے۔ وہ اگر کسی کام سے روک دے تو رک جائے، اور اگر کسی کام کی ترغیب دے تو اسے بحسن و خوبی انجام دے۔